بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بسمہ فوڈ ڈائریز۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں فرائز کی اتنی ایزی اور آسان ریسیپی کہ آپ اس کو ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ اس کو جو ہے وہ لازمی سے ٹرائی کریں گے بار بار۔ یہ اتنی مزیدار ہوتی ہے، بالکل اسٹریٹ سٹائل ہے، جس طرح آپ بازار سے لے کر کھاتے ہیں بالکل اسی طرح آپ کی یہ جو فرائز ہے وہ بننے والی ہے، کیونکہ جو بازار والی فرائز ہے وہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے، اور اگر ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم ویسی گھر پر نہیں بنا سکتے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا سیکرٹ مسالہ شیئر کرنے والی ہوں فرائز کا کہ آپ اگر اس طریقے سے بنائیں گے تو بالکل بازار سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ آپ کی فرائز گھر پر ریڈی ہو جائے گی۔ تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے 3 عدد آلو لیے ہیں، جن کی میں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کٹنگ کر لی ہے۔ آپ نے بھی سیم اسی طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے، اور کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو خشک کر لینا ہے، اور دوسری طرف جو ہے ہم اس کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے ایک باؤل لے لیا، اس میں ایڈ کرنے والی ہوں تقریباً 1 ٹیبل اسپون میدا، اور اس کے بعد ہی میں یہاں پہ ایڈ کرنے والی ہوں 1 ٹیبل اسپون کارن فلور، اور اس کے بعد ہی میں یہاں پہ ایڈ کرنے والی ہوں 1 ٹیبل اسپون گرام فلور مطلب کہ بیسن۔ تینوں چیزیں آپ نے لازمی سے لینی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ 2 چیزیں لے لیں اور ایک کو اسکپ کر دیں۔ جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے سیم اسی طرح آپ نے یہ تینوں چیزیں لینی ہیں، اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں تقریباً 1/2 ٹیبل اسپون گرم مسالہ۔ اگر آپ کے پاس گرم مسالہ نہ ہو تو آپ جو ہے وہ بلیک پیپر زیرہ پاؤڈر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ہلدی پاؤڈر تقریباً 1/2 ٹی اسپون، اور اس کے بعد ہی یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں لال مرچ کا پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، اور اس کے بعد ہی میں یہاں پہ ایڈ کرنے والی ہوں نمک۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے وہ نمک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ساری چیزوں کو آپ نے ایڈ کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرنا ہے، اور اس کا جو ہے نا اچھے سے آپ نے بیٹر بنا لینا ہے۔ آپ نے جو ہے اس کو زیادہ تھک بالکل بھی نہیں رکھنا، تقریباً آپ کا جو ہے نا وہ لیکوڈ ٹائپ پیسٹ ہونا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اچھا سا جو ہے اس کا پیسٹ بنا لیں گے۔ تو یہی جو ہے وہ مین چیز ہے، جب آپ اس کا مسالہ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کی فرائز جو ہے وہ بالکل بازار جیسی بنیں گی اور انتہائی مزیدار بنیں گی۔ آپ میرے کہنے پہ ایک دفعہ اس ریسیپی کو لازمی سے ٹرائی کیجیے گا، اور مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی جو ہے وہ کس طرح لگی۔ اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ان کو مل سکے۔ تو یہاں پہ میں نے بیٹر جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے۔ اب جو ہے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں فرائز۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ڈرائی ہو چکی ہیں، ذرا بھی ان میں پانی نہیں ہے، تو آپ نے بھی ان کو پہلے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈرائی کر لینا ہے۔ اب آپ نے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ جتنا بھی مسالہ ہے وہ فرائز کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ لگ جائے۔ تو یہاں پہ سارا مسالہ جو ہے وہ فرائز پہ اچھے طریقے سے لگ گیا۔ اب میں آپ کو مین چیز بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح اس کو فرائی کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے جو ہے فرائز پہ مسالہ لگا لینا ہے، آپ نے اس کو نہیں رکھنا، آپ نے فوری طور پر اس کو جو ہے وہ فرائی کرنا ہے، اور پہلے آپ نے جو ہے ایڈ کرتے وقت آپ نے جو ہے وہ فلیم تھوڑی زیادہ رکھنی ہے۔ جیسے آپ اس کو ایڈ کر دیں گے مسالہ جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کوک ہو جائے گا، آپ نے فلیم جو ہے وہ تھوڑی کم کر دینی ہے، اور اسی طرح جو ہے آپ نے فرائز کو جو ہے وہ فرائی کر لینا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ فرائز کو فرائی کر لیا، اور بہت ہی پیارا سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے، اور یہ دیکھنے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگ رہی ہیں۔ آپ اس کو میرے کہنے پر ایک دفعہ لازمی سے ٹرائی کیجیے گا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسیپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس کو جو ہے وہ لازمی سے اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کس طرح کی لگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔